الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بھائی دوستوں اور بزرگوں، آج جس موضوع پر گفتگو ہوگی وہ ہے حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، عظمت اور شان۔ پیارے آقا نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری لگتی جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حق تعالی شانہ نے 3 بیٹے عطا کیے۔ ایک بیٹے کا نام حضرت حسن، دوسرے بیٹے کا نام حضرت حسین اور تیسرے بیٹے کا نام حضرت محسن تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارادہ تھا کہ ان کا نام حرب رکھوں۔ حرب اس لیے رکھوں کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادر تھے اور جنگجو تھے، اس لیے آپ کی خواہش تھی کہ میں اپنے بیٹے کا نام حرب رکھوں۔ جب حضرت حسن پیدا ہوئے تو آپ نے ان کا نام حرب رکھا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ حرب نہیں بلکہ حسن ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت حسین پیدا ہوئے تو آپ نے ارادہ کیا کہ حرب رکھوں، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ حرب نہیں بلکہ حسین ہے۔ اسی طرح جب حضرت محسن پیدا ہوئے جن کا انتقال بچپن میں ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں اس کا نام حرب رکھوں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ حرب نہیں بلکہ محسن ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کے جو اللہ کے نبی گزرے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے بھائی، ان کے 3 بیٹے تھے، شبر، شبیر اور مشبر۔ اسی کے معنی ہیں حسن، حسین اور محسن۔ حضرت محسن بچپن میں انتقال فرما گئے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان انہی 2 بیٹوں حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے چلا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الصدر الى الرأس، کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے سے لے کر سر تک کا پلائی حصہ یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ علیہ السلام سے مشابہ تھا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کا ناف سے لے کر پاؤں تک کا حصہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے اپنی ران پر یعنی اپنی ٹانگ پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا ہوا تھا، اور ایک ران پر آپ علیہ السلام نے حضرت اسامہ کو
بٹھایا ہوا تھا اور فرمایا اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر میں لپیٹ کر دونوں شہزادوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لپیٹ کر فرمایا اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، اے میرے اللہ آپ بھی ان سے محبت کیجئے، واحب من یحبہما، جو حضرت حسن اور حسین سے محبت رکھے اے اللہ تو بھی ان سے محبت رکھ۔ ان سے محبت ایمان کا جز ہے اور ان سے نفرت منافقت ہے، دل کا کھوٹ ہے، جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار فرمایا، ان کی تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ کئی مرتبہ اللہ کے نبی نے اپنے کندھوں پر بٹھایا، تو مسلمان کیوں نہیں آپ علیہ السلام کے ان دونوں شہزادوں سے محبت کریں؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع روایت ہے، مرفوع روایت اس کو کہا جاتا ہے کہ جو براہ راست آپ علیہ السلام سے سنی جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، یعنی حضرت حسن اور حسین نوجوان جنتیوں کے سردار ہوں گے۔ اس حدیث کی اور سنتیں بھی ہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر اور حضرت بریدہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس باب کی روایتیں مروی ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام رکھا اور 7ویں دن آپ کا عقیقہ فرمایا اور ایک بکری ذبح کی، پھر آپ کے سر کا حلق کیا اور بالوں کے برابر چاندی جو ہے اس کو صدقہ کر دیا۔ یہ روایت تہذیب الاحکام کے اندر الحسن والحسین صفحہ نمبر 17 پہ موجود ہے۔ اسی طرح حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیدائش سے پہلے حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب دیکھا۔ وہ خواب کیا دیکھا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کی خوشخبری دی گئی۔ خواب میں دیکھنے کے بعد حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ السلام سے اس کا تذکرہ کیا کہ یا رسول اللہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا دیکھا؟ تو حضرت ام الفضل نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام کے جسم کا ایک ٹکڑا میرے گھر میں موجود ہے۔ یہ سن کر آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو نے ایک اچھا خواب دیکھا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر فاطمہ ایک لڑکے کو جنم دے گی اور آپ اس بچے کو قسم کے حصے کا دودھ پلائیں گے، لہذا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ ہاں حضرت حسن کی ولادت ہوئی اور حضرت ام الفضل نے انہیں اپنے بیٹے حضرت قسم کے حصے کا دودھ پلایا۔ یہ روایت ابن ماجہ نے نقل کی ہے اور حدیث نمبر اس کی انہوں نے نقل کی ہے کہ 3913 ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ مجھے میرا بیٹا دکھاؤ، تم نے اس کا کیا نام رکھا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اس کا نام حرب رکھا۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بلکہ یہ تو حسن ہے، یہ حرب نہیں ہے، کیونکہ حرب نام جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے رکھنا چاہتے تھے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ ایک بہادر تھے، میدان جہاد کے اندر اپنی طاقت کے، اپنی بہادری کے، اپنی شجاعت کے جوہر دکھاتے تھے، تو ان کی خواہش تھی کہ میرے ایک بیٹے کا نام حرب ہونا چاہیے۔ اسی طرح حضرت حسین پیدا ہوئے تو آپ نے ان کا نام حرب تجویز کیا، لیکن آپ نے منع فرما دیا۔ اسی طرح جب حضرت محسن پیدا ہوئے تو نام حرب رکھنا چاہا تو آپ نے یہ
حضرت محسن رکھا، اور یہ تینوں بیٹوں کے نام حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت محسن، یہ تینوں حضرت ہارون علیہ السلام کے تینوں بیٹوں کے نام شبر، شبیر اور مشبر کے نام پہ رکھا گیا ہے۔ اس روایت کو امام احمد نے روایت کیا ہے اور حدیث نمبر 740 ہے۔ اور دوسری روایت میں ابو احمد عسکری رحمۃ اللہ علیہ تہذیب الاحکام میں فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام حسن رکھا اور کنیت ابو محمد تجویز فرمائی، اور یہ نام زمانہ جاہلیت کے اندر مشہور نہیں تھا، لوگ اس نام سے زیادہ واقفیت نہیں تھے، لیکن جب یہ نام رکھا گیا تو پھر یہ نام عرب کے اندر مشہور ہوا اور عرب لوگوں میں پھر اس نام کو رواج پڑ گیا۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیاہ بالوں کی بنی ہوئی ایک چادر زیر تن فرما کر باہر تشریف لائے۔ اس دوران حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی چادر میں داخل فرما لیا اور ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والوں، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں اچھی طرح پاک کر دے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی محبت فرماتے تھے۔ جب یہ بچے تھے تو وہاں صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان کے رخسار و لب چومتے اور کبھی ان کی زبان اپنی زبان مبارک میں لے کر چوستے، کبھی گود میں کھلکھلاتے، کبھی سینے اور پیٹھ پر بٹھاتے، کبھی ایسا بھی ہوتا کہ آپ علیہ السلام سجدے میں ہوتے اور یہ پشت مبارک پر آ کر بیٹھ جاتے تو آقا کریم نبی رؤوف الرحیم اپنے سجدے کو لمبا فرما لیتے، اور کبھی یہ حضرات آپ علیہ السلام منبر پر تشریف فرما ہوتے تو آپ ان کو اپنی گود میں بٹھا کر خطبہ ارشاد فرماتے۔ اس روایت کو البدایہ والنہایہ جلد 8 کے اندر نقل کیا گیا ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں دیکھیں، حضرت باپ کی محبت اپنے بیٹے کے دل میں تو ہوتی ہے، لیکن ایک عزت، احترام اور توقیر ہونا یہ غلط چیز ہے، صحیح ہے؟ اور اس واقعے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں ایک بہت بڑا سبق دینا چاہتے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بیٹوں کی عزت اور تکریم کریں گے۔ جو اولاد نافرمان ہو جاتی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اولاد سے تو یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری عزت کرے، لیکن ہم ان کی عزت کریں یا نہ کریں یہ ہماری مرضی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جی کو جی ہوتا ہے، عزت کریں اور عزت کروائیں والا حساب ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو بھی عزت دیں، جس طرح والدین کے اوپر کچھ حقوق ہیں اسی طرح اولاد پر بھی یہ حق بنتا ہے کہ اپنے والدین کی عزت کریں، لیکن والدین کا بھی یہ حق ہے کہ وہ اپنی اولاد کی عزت کریں۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سامنے تقریر کریں، اور اس خواہش کا اظہار آپ نے اپنے بیٹے سے کیا۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ابا جان میں آپ کے سامنے کیسے گفتگو کر سکتا ہوں، ایک تو آپ کی عزت، تکریم اور مقام اور مرتبہ اتنا بلند ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ میرے والد ہیں، تو یقینی بات ہے کہ ایک شرماہٹ تو ہوتی ہے بیٹے کے دل میں اپنے باپ کے سامنے، اپنے والد کے سامنے گفتگو کرنے کی۔ تو ایک موقع پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا چھپ کے بیٹھ گئے اور دور جو ہے تھوڑا سا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر فرما رہے تھے، تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ سن رہے تھے۔ جب وہ اپنی تقریر ختم کر کے چلے گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ذریۃ بعضھا ببعض، ذریۃ بعضھا من بعض واللہ سمیع علیم۔ یہ ایک ہی نسل تو ہے جس میں ایک دوسرے کا فرزند ہوتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کم بولتے تھے اور اکثر خاموش رہتے تھے، لیکن جب بات کرتے تو کوئی ان کے سامنے لب نہیں ہلا سکتا تھا، دعوتوں میں کم شرکت فرماتے، کسی لڑائی جھگڑے کے معاملے میں نہ پڑتے، کسی معاملے میں دخل اندازی نہ کرتے، جب ان سے رجوع کیا جاتا تو دلیل سے بات سمجھا دیتے۔
البدایہ والنہایہ نے اس روایت کو نقل کیا. انہوں نے تین بار اللہ کی راہ میں اپنا مال نکال دیا. 2 مرتبہ اس طرح دے دیا کہ ان کے پاس کچھ نہیں رہ گیا تھا. 25 بار پیدل حج کیے. قربانی کے جانور آپ کے آگے آگے چلائے جاتے. حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں سے کوئی گھوڑے پر سوار ہوتا اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑتی تو بڑھ کر رکاب تھام لیتے اور اس کو اپنے لیے شرف سمجھتے. ان دونوں میں سے کوئی طواف بیت اللہ کو نکلتا تو سلام کرنے مصافحہ کرنے کے لیے لوگ ان پر اس طرح پروانہ وار ٹوٹ پڑتے گرتے کہ ڈر لگتا کہ کہیں ان کو صدمہ نہ پہنچے. اس روایت کو بھی البدایہ والنہایہ نے نقل کیا ہے. اسی طرح صحیح بخاری میں ایک روایت نقل ہوئی ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول خدا کو صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر دیکھا کہ آپ کے ساتھ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیٹھے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار حاضرین کی طرف متوجہ ہوتے, ایک بار حضرت حسن کی طرف اور فرماتے میرا یہ بچہ سردار ہے, امید ہے کہ اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے 2 گروہوں میں درمیان صلح کرا دے گا. یہ روایت صحیح بخاری کتاب الفتن میں درج ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے جب بھی ملتے تو فرمایا کرتے کہ ذرا اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹائیے جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا تھا میں بھی وہی بوسہ دوں گا. ان کی اس فرمائش پر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے پیٹ سے کپڑا ہٹا دیا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی جگہ بوسہ دیا جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو بوسہ دیا تھا. ایک مرتبہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لائے اور حضرت فاطمہ سے فرمایا اور حضرت علی بلکہ واقعہ کچھ یوں تھا کہ آپ علیہ السلام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے تو حضرت فاطمہ اور حضرت علی دونوں سو چکے تھے جبکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک کی وجہ سے رو رہے تھے اور کھانا مانگ رہے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جگانا مناسب خیال نہ فرمایا اور گھر کے صحن میں کھڑی ایک بکری کا دودھ دھوا اور حضرت حسن کو اپنے دست مبارک سے دودھ پلایا اور حضرت حسن نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا اور ان کی بھوک دور ہو گئی. ایک مرتبہ آپ علیہ السلام اپنے کندھے پر حضرت حسن کو لے کر چل رہے تھے اور ایک آدمی کہنے لگا نعم المرکب رکبت یا غلام, اے لڑکے جس سواری پر سوار ہوا ہے وہ تو بہترین سواری ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا نعم الراکب, سوار بھی تو بہترین ہے. ایک مرتبہ روتے ہوئے آیت اللہ کے نبی نے اپنی زبان مبارک چسوا دی, یعنی اپنی زبان ان کے منہ میں ڈال دی اور پھر سارا دن پیاس نہیں لگی. یا علیہ السلام کی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے اور یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان ان کی زبان کے ساتھ بس کر رہے ہیں. اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخاوت دریا دلی میں بھی بہت زیادہ تھے. ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر ایک باغ میں گئے. باغ کا مالی ایک غلام تھا. کیا دیکھتے کہ وہ روٹی کھا رہا ہے, سامنے کتا بیٹھا ہے, ایک لقمہ خود کھاتا ہے اور ایک اس کتے کو ڈال دیتا ہے, یعنی اس کو کھلاتا ہے. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ سارا دن 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ آپ کے پاس روٹی آتی ہے, وہ بھی آپ نے زیادہ اسی کو کھلا دی. وہ کہنے لگا یہ اجنبی ہے, باہر سے آیا ہے,
میرے منہ کی طرف دیکھ رہا ہے، مناسب نہیں کہ میں کھاتا رہوں اور یہ دیکھتا رہے۔ کہا تم کس کے غلام ہو؟ اس نے کہا یعنی اتنا سخی غلام ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر 2 روٹیاں ملتی ہیں، ایک خود کھاتا ہے، دوسری جو ہے کتے کو کھلا رہا ہے اور بھی سارا کام کرتا ہے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متاثر ہوئے اور کہا کہ تم کس کے غلام ہو؟ اس نے کہا کہ میں حضرت عبان بن عثمان جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا نام ہے ان کا غلام ہوں۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے اور کہا کہ میں آپ سے وہ باغ خریدنا چاہتا ہوں، غلام سمیت خریدنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے وہ غلام سمیت اس باغ کو خرید لیا، واپس آ کر فرمایا کہ یہ باغ میں نے خرید لیا ہے۔ اس غلام نے کہا کہ پہلے ہم حضرت عبان کی خدمت کرتے تھے، اب ہم آپ کی خدمت کریں گے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے آپ کو ذرا آزاد کر دیا اور یہ باغ تیری ملکیت میں دے دیا۔